مختصر سی آیت پڑھ لوں. قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. رب کائنات نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما دیا کہ حبیب آپ اعلان فرما دیجئے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں اعلان کرتے تھے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں مجھے مان لو. لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانو گے؟ گواہ لے کر آؤ. گواہی کی سخت ضرورت ہوا کرتی ہے ہر معاملات میں، ہر جگہ گواہی چاہیے لوگوں کو. اس وقت بھی لوگوں کو گواہی کی ضرورت پڑی. تو جب گواہ کی ضرورت پڑی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ یہ تو گواہ مانگ رہے ہیں، کہاں سے لایا جائے؟ رب کائنات نے فرمایا اعلان کر دو قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے اور اللہ ہے. بے شک باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے. اور دوسرا گواہ، یہ ہر معاملات میں دو گواہ رکھے جاتے ہیں، یہ بڑا لازمی ہوتا ہے. ایک گواہ کو مانتے نہیں ہیں لوگ، تو دو گواہ کی ضرورت تھی. اب یہاں سے مولا کائنات کی عظمت کا اندازہ لگتا ہے بابا حضور کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ علی کائنات کو گواہ بنا رہا ہے، اپنے ساتھ گواہ بنا رہا ہے، کسی اور کو گواہ نہیں بنا رہا، علی کائنات کو گواہ بنا رہا ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے گواہ ہو گئے مولا کائنات. ایسے میں جو رسول کے رسالت کی گواہی دے، سب سے پہلی بات تو یہیں سے عرض کروں کہ اعلان جب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر چڑھ کے اعلان فرمایا تھا. سارے لوگوں نے بارہا سنا ہے کہ تمام لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا، کچھ مولوی حضرات نے یہ کہا کہ نہیں جناب بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے تھے. یہ بات مجھے اٹک جاتی ہے آ کے، اور آپ حضرات کو بھی اٹک جانی چاہیے، اس لیے کہ علی ایمان لائے یہ غلط بات ہے. اس وقت ہوا یہ تھا کہ علی نے تائید کی تھی، علی نے اقرار کیا تھا، علی نے اعلان کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ. اس وقت علی نے علی کائنات میں نہیں پڑھا، کوئی تاریخ نہیں بتا رہی، کوئی روایت نہیں بتا رہی کہ آپ نے یہ پڑھا نہیں، بلکہ آپ نے تائید فرمائی. کیوں؟ لوگ کہیں پھر ایمان تو لانا ضروری ہوتا ہے، تو علی کائنات کو ایمان لانے کی کیا ضرورت تھی جبکہ آپ عالم ارواح میں ہیں. ظاہری اعتبار سے آپ عالم ارواح میں ہے، باطنی اعتبار سے، اور وہیں سے حضرت جبرائیل کو پیغام دے رہے ہیں. جبرائیل کا معاملہ ہے، ابھی جبرائیل بنائے گئے. جیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کیا اور کھڑا کیا، پوچھا بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں، تیرا نام کیا ہے اور میرا نام کیا ہے. جیسی یہ سوال ہوا تیرا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے، تو کون ہے، میں کون ہوں، ابھی تازہ آدمی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، کہاں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کو. وہ چپ چاپ کھڑے تھے. ایسے میں عرش اعظم پر 5 نور چمک رہے تھے، وہاں سے ایک نور اتر کے آیا اور آ کے جبرائیل سے کہا کہہ دے تو میرا رب ہے، تو جلیل ہے اور میں جبرائیل ہوں، تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں. جیسے جبرائیل نے یہ کہا رب کائنات نے مسکرا کے فرمایا بس ٹھیک ہے، تم نے جواب صحیح دیا ہے، اس لیے تمام فرشتوں کی سرداری میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. جو ذات ظاہری اعتبار سے نہیں بلکہ باطنی اعتبار سے عالم ارواح میں جبرائیل کو تعلیم دے کہ بتا دو. آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، ایمان نہیں لائے بلکہ وہ شروع سے ہی ایمان لے کے آئے ہوئے تھے. ایک بات اور عرض کرتا چلوں یہیں پر، اور وہ یہ ہے کہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات پاک اتنی اعلیٰ ترین ذات ہے، اتنی اعلیٰ ترین ذات ہے کہ آپ کے لیے کیا کچھ کہا جائے. فضائل تو اتنے ہیں کہ کہاں سے اٹھایا جائے، کہاں پہ ختم کیا جائے. ہم جیسے لوگ تو بالکل قطعی طور پر بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن آئیے درود پاک پڑھ لیجیے تو میں آگے بات بڑھاؤں. سبھی حضرات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم بڑی تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہوں، چونکہ آج کی تاریخ جو ہے 21 دن گزرا، 22ویں شب لگ چکی ہے. اصل میں کل کی تاریخ بڑی اہم تھی اور آج کی بھی تاریخ بڑی اہم ہے، اس لیے میں آپ حضرات کو وہاں تک لانا چاہتا ہوں. بابا حضور کا حکم ہے، اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ میں ادھر سے بھاگ کے آ جانا چاہتا ہوں ورنہ پھنس جاؤں گا اسی میں. تو میرے بھائیوں، علی کائنات ہر حالت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے، اور
لوگوں کو ہموار کرتے رہے، اور جب جب علی کائنات کے لوگ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ دشمن ہوئے، وہاں وہاں علی کائنات کام آتے رہے۔ ایسے میں ایک کھری بات کہہ دوں، کسی کو برا لگے تو آج لگ جائے، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اب تو ٹیڑھی بات کرنا میری عادت بن چکی ہے۔ اب وہ ٹیڑھی بات یہ ہے کہ خیبر ہوئی اور خیبر کے بعد خندق ہوئی۔ آپ حضرات نے بارہا سنا ہے کہ خندق کی جنگ جب ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند سپاہیوں کو، چند اپنے اصحاب کو کہا تھا کہ خبردار اس درے سے نہ ہٹنا، چاہے کہ تم یہ سنو کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے اور ان کے لاش کو چیل کوے نوچ کر کھا رہے، تب بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا۔ اتنا سخت آرڈر ہو گیا، اتنا سخت آرڈر ہونے کے باوجود جیسی حملہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، لشکر اسلام آگے بڑھا اور لشکر کفر پیچھے ہٹا، فوراً لوگوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ کائے کے لیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مال غنیمت کے لیے، کچھ لوگوں نے کچھ اور بھی کہا ہے، کچھ اور بھی کہا، بہرحال وہ جگہ چھوڑ دی۔ نبی کا فرمان ٹھکرا دیا، اور جب ٹھکرا دیا تو نیچے آ گئے۔ جب نیچے آ گئے تو پیچھے سے ابو سفیان کا لشکر آ گیا اور دونوں طرف سے حملہ ہو گیا، بیچ میں مسلمان۔ اب بیچ میں اگر حملہ ہو جائے، بیچ میں آپ رہ جائیں، دونوں طرف سے آپ کے دشمن آ جائیں تو بچنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایسی حالت میں تاریخ طبری میں بابا درج ہو رہا ہے، کیا زاویہ درج کرتے ہیں علامہ امام جریر طبری، وہ نقل فرماتے ہیں کہ جب جنگ چلی اور دونوں طرف سے گھیرا گیا، ایسے میں لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا، اور بعد میں کچھ روایتوں میں یہ بھی میں نے پڑھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے، لوگوں نے کہا کہ نہیں، شیطان نے اعلان کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ بہرحال کہیں سے بھی اعلان ہو گیا، کس نے بھی اعلان کیا، جیسے بھی اعلان ہوا، جیسے اعلان ہوا لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ چھوڑ کر لوگ بھگ رہے تھے احد کے میدان سے، رسول کو چھوڑ کر بھگ رہے تھے۔ ایسے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی